اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اس عظیم الشان کانفرنس اور محفل و مجلس کے انعقاد پر میں بانیان کانفرنس اور بالخصوص جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب اور اسی طرح جناب محترم گیلانی صاحب اور خصوصاً جناب مفتی جاوید نوری صاحب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام اور اس خوبصورت عنوان کے ساتھ منعقد کیا ہے، بیداری امت۔ اور جیسا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ جو توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کے مطابق ہم نے بھی بیداری کا عنوان رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ طالب علموں سے زیادہ قائدین کو جچتا ہے، اور قائد یکجہتی جناب صاحبزادہ ابوالخیر صاحب جو رہنمائی کر رہے ہیں، اس وقت قیادت کر رہے ہیں تمام مسالک کی، اور اپنے تئیں بھی، اور آج الحمدللہ ان کی اپنی جماعت کی طرف سے ان کے حکم پر، فرمان پر یہ عظیم الشان محفل منعقد ہوئی، اور جس میں آپ نے سنا بہت خوبصورت اظہارات، احساسات اور جذبات، ہر چیز اس کے اندر موجود تھی۔ چونکہ مجلس محفل بزرگان کی ہے اور جناب قریجہ صاحب نے ہمیں متوجہ کیا ہے مشائخ کی طرف، اور یہ خود چونکہ شیخ المشائخ ہیں اور ایک حیثیت و مقام رکھتے ہیں، تو غلبہ محفل کے اوپر ہر چند مفتیان اکرام زیادہ ہیں، علماء کی تعداد زیادہ ہے، لیکن محفل کا ماحول صوفیانہ ہے۔ تو میں بھی ایک حوالہ دے کے طالب علمانہ موضوع کے متعلق اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ تصوف میں پہلی منزل، جیسا حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے منازل السائرین میں، منازل السالکین میں جو پہلی منزل ذکر کی ہے، پہلا قدم، اور دیگر بزرگان عرفان و تصوف کے، انہوں نے پہلی منزل یقظہ کو ذکر کیا ہے کہ ایک سالک جب اپنے معبود خالق کی طرف جاتا ہے، سلوک اللہ شروع کرتا ہے، تو آغاز کہاں سے کرے؟ سلوک اللہ اور بندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ مدرسوں والے عموماً آغاز نہیں بتاتے کہ شروع کہاں سے کریں، وہ کہتے ہیں کہیں سے شروع کر دو، آپ ہر راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن بزرگان تصوف بڑے خوبصورت نقشے کے ساتھ یہ سیر و سلوک کا عمل کرواتے ہیں، اور اس میں وہ پہلی منزل یقظہ ہے، دوسری تخلیہ ہے، تیسری تحلیہ ہے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے اب اپنے حساب سے کسی نے 7 شہر عشق کے ذکر کیے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری نے اور ملا رومی، اور بعضوں نے 100 منزلیں ذکر کی ہیں، لیکن جو بھی ہو، 7 ہو یا 7 وادی عشق کی ہوں یا 100 منزلیں سلوک کی ہوں، آغاز ان کا یقظہ سے ہوتا ہے، اور یقظہ عربی میں بیداری کو کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے سالک بیدار ہو، غفلت سے نکلے، نیند سے نکلے، اور جہاں غرق ہو چکا ہے اس غرق فضا سے، دلدل سے نکلے، جہاں بھی کھویا ہوا ہے، کہیں پہ مست ہے، کہیں پہ غرق ہے، سب سے پہلے اس حالت سے نکلے اور بیدار ہو۔ اور کوئی سالک، کوئی مرشد ایسا نہیں ہے جو بیداری کے بغیر کسی سالک کو منزل تک پہنچا سکے، ایسا مرشد تاریخ نے ذکر نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اگر امتوں کو رہنمائی کی ہے، جاہلیت و جہالت سے نکالا ہے، تو پہلا کام انہوں نے بیدار کیا ہے، باقی ساری کام بعد میں بتائے ہیں، پہلا کام انہیں بیدار کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں شہادت ہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے اس انقلابی اقدام سے، بت شکنی سے در حقیقت بیداری پیدا کی،
बुत तोड़े, बड़ा बुत छोड़ दिया, फिर वो केस चला, नमरूद के सामने पेश हुए और वहाँ तफ्तीश हुई किसने ये हरकत की है, तो हज़रत इब्राहीम ने तमाम हुज्जत के लिए कहा कि ये बड़े बुत ने की होगी, और उन्होंने ताज्जुब किया कि ये तो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ हरकत नहीं कर सकते। तो यही सारा मकसद था उस बुत शिकनी का, और यहीं से उन्हें झंझोड़ा कि नादानों, जब ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर इनकी इबादत क्यों करते हो, इन्हें अपना रब क्यों मानते हो आप। बेदार किया। जब बेदार हो जाता है इंसान, उसके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इस असर के एक सालिक हैं, मुनफरिद किस्म के सालिक, चूँकि उमूमन साहिबान तरीक़त शरीयत के साथ मुश्किल से समझौता करते हैं, सियासत तो बहुत दूर की बात है कि तरीक़त के रास्ते में सियासत कहीं नहीं आती, लेकिन ये ऐसा सालिक है कि जिसने तरीक़त को सियासत के साथ जोड़ कर पेश किया और दोनों की मंजिलें तय की, और एक उसूल के तहत, यानी तरीक़त के उसूलों से सियासत भी की। इमाम ने सियासत में भी यही जो मनाजिल सालिकीन हैं, वो सियासियों के मनाजिल में भी पहली मंजिल बेदारी और यकज़ा, अपनी उम्मत को बेदार किया और फरमाया कि सलूक इज्तमाई, कोई कौम बेदार हुए बग़ैर कहीं भी नहीं पहुँच सकती। आज हम देखें हमारे मुल्क में हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। जनाब डॉक्टर साहिब तशरीफ़ लाए और उन्होंने इशारा किया है, जनाब रागिब नईमी साहब, मैं मुतवज्जे नहीं हुआ, आदाब अर्ज़ नहीं कर सका आपकी तशरीफ़ फरमाई पर, आपकी गुफ्तगू के वक्त मुतवज्जे हुआ कि आप तशरीफ़ फरमा हैं, माज़रत के साथ। आज वज़ीर आज़म की जो तमाम ख़बरों में मैं पढ़ नहीं सका अखबार पूरा, हेडलाइन सुर्खियाँ देख कर आया तो सब में ये सुर्खी लगी हुई थी वज़ीर आज़म साहब की। उन्होंने ये फरमाया है कि IMF हमारी मजबूरी थी और IMF की शराइत से हमारी मुल्की सालमियत मुतासर हुई है, ख़तरे में पड़ गई है। ये मुल्क के वज़ीर आज़म के आज की न्यूज़ है, वह तो मुद्दत से है लेकिन सुर्खियाँ लग गई हैं आज उसकी। तो ये तो एतराफ़ है कि आपके मुल्क की सालमियत आपने मजबूरियों की वजह से ख़तरे में डाल दी है। खूब आप देख लें कि मुल्क की सालमियत कहाँ जा पहुँची, और आगे ख़दशात हैं, जिस तरह बाज़ लोगों ने इजहार किया है कि एक एटमी ताकत जो मईशती लिहाज से दिवालिया करार दी गई है और उसको उस नुक्ते तक पहुँचा दिया गया है। अब ज़ाहिर उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग कि मईशत उसकी अपनी मुट्ठी में लेकर फिर उसके एटम को कैसे और उसके बम को कैसे और उसकी टेक्नोलॉजी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह हमारा पासपोर्ट के बारे में ये खबर कल की थी, कल मैंने पढ़ी थी या परसों पढ़ी थी, आप सब ने पढ़ी है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के निचले दर्जे में से 5वें नंबर पर है। यानी 4 मुल्क और हैं जिनके पासपोर्ट की वैल्यू पाकिस्तान से कमतर है या पाकिस्तान जैसी, और पाकिस्तान यमन, अफ़गानिस्तान और सोमालिया से भी नीचे वैल्यू है पाकिस्तान की। यही हाल हमारे बाकी उन मेयारों का है जो आलमी सतह पर किसी कौम के बावकार होने के लिए या किसी मुल्क की तरक्की के लिए समझे जाते हैं। खूब ये सब कुछ हो रहा है, महंगाई ने सांस बंद की हुई है उम्मत की, और फिर मज़ीद बढ़ने की पेशगोइयाँ रोज़ कर रहे हैं कि और बढ़ेगी और बढ़ेगी, अब बजट आ गया। और इसी तरह मजहबी जो सूरत हाल मुल्क के अंदर मौजूद है कि मैं अपने तलबा को रोज़ बताता हूँ कि ये मजहबी तबक़ात, मजहबी मसालिक और मजहबी फ़िरक़े ये पेट्रोल पंप हैं, ये असल में फ़िरक़े नहीं हैं, ये बल्कि इनफ्लेमेबल हैं और हाई इनफ्लेमेबल हैं। ज़रा सी बात पे मुश्तइल हो जाते हैं और बग़ैर सोचे समझे जलाने, मारने, काटने की फ़िक्र में हमेशा रहते हैं। ये हमारा मजहबी, वो मईशती हालत, ये सियासी हालत, वो हमारी आलमी हालत। खूब ये सब कुछ हमारे ये 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, ये अकाबरीन, ये उलमा सब देख रहे हैं, लेकिन इस सब में मसला हल क्यों कोई नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि सब नियाम सोए हुए हैं। हमें बेदारी की ज़रूरत है। खुदावंद तबारक व तआला ने जब उम्मतों की हिदायत का आगाज़ किया तो बेदारी से किया। अब उलमाए कराम हैं, मैं जसारत कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक और खुसूसन नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह ताला ने जो आगाज़ बताया कि शुरू कहाँ से हुई है, उठान कहाँ से हुई है, वो बास है। वो वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला,
جس نے رسول مبعوث کیا ہے. یہ مبعوث کرنا وہی بیداری ہی ہے. یعنی یہ امت کے اندر رسول آئے ہیں تاکہ امت کو بیدار کریں, اور ایسا ہی کیا حضور نے. اللہ نے نبی مبعوث کیے اور نبیوں نے امتیں مبعوث کیں, اور پھر یہ امتیں جب جاگیں اٹھیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیا. اور ہم تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کتنے مسلمان تھے, کتنے مہاجر انصار تھے, اور انہوں نے کیا عظیم کارنامہ خلق کیا. اور آج ہم ابھی جناب امیر حمزہ صاحب نے بتایا کہ 72 کروڑ اس خطے میں ہیں, برِ صغیر جس کا نام ہے, انہوں نے سری لنکا کو بیچ میں نہیں ذکر کیا. 72 کروڑ اس خطے میں ہیں, پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر. اور یہ 72 کروڑ, وہ 25 کروڑ افغانستان والے, ان کی درگت کیا بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ. ان کی عورتیں فروخت کے لیے انٹرنیٹ پہ سیل پہ لگا دی گئی ہیں, اور ان کے قتل عام کے لیے جدید اسلحہ خریدنے کے لیے وہ ایڈ دے رہے ہیں. اور اسی طرح ان کو ملک سے نکالنے کے لیے ہر شیطانی تدبیر کر رہے ہیں. ان کی مساجد مسمار کر رہے ہیں, ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور ان سے سورج کی پوجا کروا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں انہوں نے چن چن کے جماعت اسلامی کے اکابرین کو مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے سزا دی کہ یہ پاکستان کے حامی ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ 72 کروڑ عاجز کیوں آ گئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایک قاتل آئے اور 100 آدمی سو رہے ہوں, اس حال کے اندر بستر لگے ہوئے ہوں اور ہم سو رہے ہوں, یہ سوئے ہوئے یہ ایک کے برابر بھی نہیں ہوتے, اور وہ بیدار ایک آدمی وہ 100 کے برابر ہوتا ہے. وہ ان 100 پر سوئے ہوئے پر غلبہ ڈال دیتا ہے. اس لیے جو آج جناب صاحبزادہ صاحب کے حکم سے ان کی لاہور کی ٹیم نے اور نوری صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق اور اصول کے مطابق ہے. اور چونکہ خود سجادہ نشین ہیں تو یقظہ کو ہی پہلی منزل امت کی انہوں نے قرار دیا ہے, بیداری کو. اور ہمیں بہت خوشی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی سعادت دی ہے یہاں پر ان نورانی مجلس کے اندر, محفل کے اندر, اور استفادہ کیا ہم نے. آغاز یہی ہے, خوبصورت ہے. پیر صاحب ہمیشہ اپنے درد دل کا اظہار کرتے ہیں. جناب قریجہ صاحب واقعاً ایک سینہ اگر کھول کے دیکھیں تو اندر درد ہی درد قوم کا ملے گا, اور یہ مختلف اپنے اسلوب میں اظہار فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تقریریں سے کچھ نہیں ہوتا. میں معذرت کے ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تقریروں سے بہت کچھ ہوتا ہے, چونکہ پاکستان میں جتنی آگ لگی ہے فرقہ واریت تقریروں نے لگائی ہے, جتنے فتنے ہیں تقریروں کی وجہ سے ہیں, دہشت گردی تقریروں کی وجہ سے ہے, جتنی گمراہی ہے تقریروں کی وجہ سے ہے. آپ بدعقیدہ لوگ دیکھیں کیسے بدعقیدہ ہوئے تقریروں کی وجہ سے. انہوں نے اور کیا کیا, جا کر سنی کسی گمراہ کی تقریر سنی بدعقیدہ ہو گئے, کسی کی تقریر سنی مشتعل ہو گئی, کسی کی تقریر سنی نفرت شروع کر دی. تو تقریروں میں ہوتا ہے اثر, لیکن تقریروں میں اگر عمل کی رہنمائی ملے تو یہ تقریریں راگشاں ہیں, اور ان سے انشاءاللہ وہ راستہ کھلے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, بات طولانی ہوگی, اتنی نہیں چاہ رہا تھا طولانی. میں دوبارہ مبارکباد عرض کرتا ہوں, اور آپ سب عزیزوں کو بھی مبارکباد, چونکہ آپ سب کی شمولیت سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور خصوصاً نوری صاحب اور ان کی ٹیم کو. اور آئندہ کے لیے بھی دعا بھی کرتے ہیں اور عہد بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ بیداری اور امت کے اتحاد کے لیے جو قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے ہمراہ پائیں گے. انشاءاللہ آپ کے بازو کے طور پر آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب.